الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شنشین سے تشریف فرما عزیز ملت ڈاکٹر عثمانی صاحب، ماجد حسین کٹنی صاحب، ابراہیم السلام صاحب، یونس صاحب، سجا صاحب، لطیف صاحب، سلیمان صاحب، شاہ الدین، اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل یہ ہے کہ آج 30 تاخات ہے، ہم اور آپ اس تاخات میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف کرنے کے لیے اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور آج کی جو تاخات ہے اللہ اسے قبول فرمائے. ہو سکے تو پروردگار 5 تاخاتوں میں آج کے رات تاخات شب قدر اور 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ جنت کی بہترین نعمتوں سے اللہ مالا مال. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، پہلا رحمت قضا ختم چکا ہے، مغفرت قضا ختم چکا ہے اور یہ جدا ہے جہنم سے آزادی کا راہ ہے. یعنی بندے مومن 5 تاخاتوں میں شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے گا تو گویا کہ وہ ایسا ہے ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور جہنم کی آگ ہوگی وہ آزاد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن رات میں پورے رمضان میں بھرپور اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، ربی ربی کہتے ہوئے اپنے توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کو فرماتا ہے. جب بندے مومن کثرت سے اس بارگاہ میں روتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، میں ساروں کی مغفرت کروں گا. جتنے لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے روئے اور شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سمدانی خود سے ہم تشریف لائے ہیں. گورکھپور، مشرباد، حیدرآباد، انڈیا میں ایک تاخات اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے کیا چیز کی خواہش کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. اس کے باوجود اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھنا چاہتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے بندے جنت کی خواہش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا جہنم کے ان دردناک عذابات سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جہنم کو نہیں دیکھی. کیا جنت کو دیکھا؟ جنت کو نہیں دیکھی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہو، میں ساروں کی مغفرت کروں گا. ایک فرشتہ اٹھ کر عرض کرتا ہے مالک مولا اس محفل کے اندر ایک شخص آنے والا تھا، کسی وجوہات کی بنا پر
اس کے والد کی والدہ کی طبیعت خراب کچھ ہے مجھے نہیں آ سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی مبارک برکت والی رات ہے، ہماری مغفرت و بخشش والی رات ہے، جس نے آنے کا ارادہ کیا ہم اس کی بھی مغفرت و بخشش فرما دیں۔ تو بے شک اللہ سے ہمیں امید ہے کہ ہماری اور آپ کی آج کی رات میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مغفرت بخشش ہونے والی ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ شب قدر میں رہے، رمضان میں رہے، رمضان میں بھی حلال میں بھی کئی لوگوں کے انتقال ہو رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین۔ اور نہ معلوم کہ آنے والا رمضان ہم کو یہاں پر نصیب ہوتا نہیں پاؤ، اسی لیے بتایا گیا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھو، ہر طاقت کو آخری طاقت سمجھو، اللہ کے سامنے ایسا گڑ گڑا کر توبہ کرو، اللہ ہماری اس توبہ پر لاکھ قبول فرمائے۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے مکاشفۃ القلوب کتاب میں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شخص بہت گنہگار تھا، خطاکار تھا، اس نے تاک رات میں ایک اللہ کے گھر میں گیا، کثرت سے رونے لگا، آنسو نکالنے لگا، اللہ تعالیٰ اسے آنسو نکلتے رہے اور یہ آنسو کی وجہ سے آنکھ کے پل کا ایک بال نرم ہو گیا، بالکل بھیگ گیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا اسے جہنم میں لیا کر داخل کرتا، کیونکہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں، خطاؤں میں، لغزشوں میں، اللہ کی نافرمانی میں اس نے اس طریقے سے کیا ہے۔ عزیزان محترم، غور سے سبق فرمائے، آنکھ کے پل کا ایک بال اللہ کے سامنے سفارش کرا، اے مالک و مولا، میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا ہے جس نے جہنم کے آگ سے روا آپ کے سامنے توبہ کیا آپ کی مغفرت بخشش فرما دے۔ آنکھ کے پل کا ایک بال اللہ کے سامنے سفارش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے فرمائے کہ اسے جنت میں داخل فرما۔ جس سے معلوم ہوتا ہے اگر ہم اچھا کام بھی کرے تو ہاتھ پاؤں زبان گواہی دینے والے، ہم برا کام کریں تو بھی زبان گواہی دینے والے ہیں۔ اچھا کام کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ان جہنم کے دردناک عذاب سے پناہ مانگنا ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائی، اگر ہمارے بچے کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کر لے جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ ارے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی بات کریں، ہم بھی اللہ کی بات کریں، ہمارے بچوں کو بھی اللہ کی بات۔ 7 سال کی بچہ ہو جائے نماز کی پابندی کرے، 10 سال کا بچہ ہو جائے ہاتھ پکڑ کر نماز کی طرف لے کر آئے، کوشش کرے، فکر کرے، ان کے حق میں دعائیں کرتے، اللہ پاک کو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے جو کوئی 5 وقت کی نماز اکرام و عزت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں ضرور و ضرور جنت میں داخل کروں۔ ارے کس کا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو جنت اللہ پر واجب ہوتی ہے، اللہ جنت کی نعمتوں سے اللہ مانا مال فرماتا ہے۔ کوئی عبادت اللہ رہے گا نہیں فرماتا، ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، آج کی شب قدر کو نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلے، 2 مسلمان آپس میں لڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما دیا، آپ کی تاریخ ذہن سے نکل گئی۔ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو 5 طاقتوں میں تلاش کرو، 20 رمضان 21ویں شب، 22 رمضان 23ویں شب، 24 رمضان 25 شب، 26 رمضان 27ویں شب، 28 رمضان 29 شب۔ انشاءاللہ 5 طاقتوں کے ایک رات شب قدر کہلائی۔
1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور شب قدر کی علامت جو بتائی گئی کہ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اس رات کتے نہیں بھوکتے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنا رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور سنت موقع جو اعتکاف 20 رمضان سے 4 ماہ تک جو اعتکاف ہے، اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سنت موقع اعتکاف کرنے والوں کو ضرور بضرور شب قدر کے اللہ کو نصیب فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا دعا کرتے کہ اللہ معتکف اعتکاف کرنے والوں کے حق میں اللہ ہماری اور ہم سب کی دعائیں اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور یہ اللہ سے نیت کریے، اللہ چاہے اگر میری آئندہ رمضان نصیب ہو جائے میں انشاءاللہ سنت موقع اعتکاف کروں۔ 20 رمضان سے 4 ماہ تک 2 حج 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ شب قدر مل جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اس طریقے سے معاف کر دوں گا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس طریقے سے کام کریں اور دعائیں کثرت سے دعائیں کرتے رہیں۔ دعائیں قبول ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ ایک یہ پہلے ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے الدعاء رد البلا، دعا بلاؤ برکت کرتی ہے۔ اگر ہم کوئی حادثے سے بچ گئے تو ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا تمہاری نیکی آڑ آ گئی تو بچ گئے۔ اور تیسری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور پہاڑوں کے مانند اللہ ذخیرہ بناتا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے مانند اللہ قبر میں عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں مالک مولا ہم نے دنیا میں اتنے بڑے اعمال نہیں کیے، جواب ملتا ہے کہ تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے، دعائیں کرتے رہے، یہ دعائیں میں نے قبول فرما لیا، جو یہ تمہارے آخرت کا ذخیرہ ہے لیتے جاؤ۔ تو اس سے بتا دیتا ہے تو مردہ یہ کہہ رہا ہے کہ مالک مولا اگر مجھے معلوم ہوتا تو پوری میری دعائیں ہی آپ سوال لے جاتا۔ اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو عزیزان محترم، اللہ پاک نے نعمت عطا فرمایا ہے، اس کو شب قدر کو ہم اور آپ غفلت سے نہ چھوڑیں۔ تہجد، صلاۃ و تسبیح، نوافل، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، نفل کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے۔ 2 رکعت نماز نفل ضرورت حاجت کرتا ہوں، اللہ میری حاجت کو قبول فرمائے۔ اور جب صحت کو جو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندہ مانگنے والا مانگ دوں گا، دولت مانگ دولت دوں گا، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگوں گا۔ اس وقت ہم بارگاہ الہی میں توبہ کرتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وہ دور نہیں، اللہ ہماری توبہ کو برابر نہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے رحمت سے مایوس سے ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی میں کروں نماز، روزہ رکھوں، تلاوت کروں، قربا کا کام کروں، لوگوں کو ذہن کرا رہا ہوں، افطار کرا رہا ہوں، کیا میری دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی، میرا آقا قبول ہوتا اور نہیں ہوتا، ہر ایک کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی امید ہو رہا ہے برابر اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ سے ہمیں امید ہے کہ بے شک اللہ قبول ہونے والا ہے۔ برابر آپ میں یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد 3 اعمال باقی رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ثواب جاریہ ہے۔ پہلا یہ نیک صالح اولاد کی دعائیں مغفرت، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہم چاہیے ہمارے بچوں کو دنیا کی تعلیم ضرور پڑھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم پڑھائیں گے، دینی تعلیم نہیں پڑھائیں گے تو یاد و حقیقت محترم ہم ذمہ دار نہیں۔ ایک شخص تھا بڑا غریب تھا، رکشہ چلاتا تھا، اس نے اپنے بچے کو امریکہ بھیجایا تاکہ میرا بچہ ڈاکٹر بن کر آئے۔ ڈاکٹر بن گیا، امریکہ سے سٹیزن بن گیا، وہاں پہ شادی کر لیا۔ بس وہ ایئرپورٹ پر آیا اور کو لے کر اس نے انگریزی لباس پہن کر کی سوٹ پہنا ہوا تھا، باپ خوشی کے مانند اپنے سارے رشتے داروں کو جمع کر لیا، دیکھو میرا بچہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے۔
جب باپ نے دیکھا کہ بچہ آیا ہے، اب باپ پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اب یہ بچہ پریشان ہوتا ہے، میرا باپ ہے، میں امریکہ کا بڑا ڈاکٹر بن کر آیا اور میرا باپ ایسے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے. تو باپ جو بھی بیگ اٹھا رہا تھا اس کا سوٹ کیس، تو اس کی بیوی کہتی ہوئی دس، کون ہے؟ تو اس نے شرط سے کہتا ہی از مائی سرونٹ، یہ میرا نوکر ہے. جب باپ ہوتا ہے اے بیٹے میں نے تجھے امریکہ بھیجایا، تو پڑھنے کے لیے بھیجایا، تو میرے رشتے داروں نے کہا کہ آپ برابر ڈاکٹر بنانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پڑھانا تھا. تو ان کو معلوم ہوتا تھا ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اگر ہم دینی تعلیم نہیں پڑھائیں گے یا تو نظام ملت اسلامیہ ہم اور آپ کے ذمہ دار رہیں گے. میں نے اس سے پہلے اس مقام پہ بھی کہا کہ ہمارے 4 بچے بھی تھے، بچے آپ کا قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. اللہ کا قیامت کے دن اللہ ہم کے ماں باپ کو سونے کا تاج بنائے گا. یہ سورج جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے محمد کے معنی نظر آئے گا. کوشش کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاتے رہے، نمازوں کی پوچھتے رہے کیا بیٹا کتنے نمازیں پڑھے، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، بچوں سے پوچھتے رہنا ہے. ہم بھی عمل کرنا ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یا آخرت سے دوری ہے ناری. عمل بھی کرنا ہے، بچوں کو لے کے کوشش کرنا ہے. اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جیسا کہ جھاڑ اگر سیدھا رکھ دیا جائے تو سیدھا ہو جائے گا، اگر کہیں مڑ جائے گا. ہمارے ڈاکٹر سمدانی صاحب اور باشمیہ صاحب بولتے تھے یہ بات، ہم پڑھتے وقت، ارے یہاں جھاڑ کو سیدھا کرو، لکڑی لگاؤ یہاں تو بچہ نیک ہو جائے گا. اگر بچہ ادھر ہو جائے گا، بھوکے کھائے گا، سگریٹ پیے گا، آوارہ بچوں میں دے گا تو بچہ آوارہ ہو جائے گا. ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ماحول ساتھ ہے، اچھا ماحول رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اتر کی دکان ہے، اگر آپ اتر بھی نہیں لگائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اتر کی معاف کرتے. کوئی بھٹی کی دکان ہے، اگر آپ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کپڑا جلنے کا اندیشہ ہو جائے، ایک ثواب جائے گا. دوسرا یہ ہمارے مرنے کے بعد ایک سارے اولاد کی دعائیں مغفرت، اور دوسرا خیر متعلم اور قرآن معلمہ. تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کی تعریف سکھائے. جیسا کہ الحمدللہ ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی الحمدللہ بہترین نظم ہے، لیڈیز ٹریننگ سینٹر ہے اور کمپیوٹر کا بھی ہے. ہمارے پاس بھی جامعہ میرا سلمیا تھوڑا مستری کر کے الحمدللہ کوشش جاری ہے. ساتھ میں 400-500 بچیاں بوا کی بیوائیں سینٹر سیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کا نتیجہ ہے. بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ کئی بچے ہمارے مدرسے پر کی تراویح پڑھا رہے ہیں، عالم دین بن گئے ہیں. کئی بچے تفسیر بیان قرآن کر رہے ہیں. کئی بچے کو مشیرآباد میں بھولک پور میں دیوانی نجمدی صاحب کی بچی حسین کی بول کے دیوانی تھی، چاروں بچوں کو لگے رہی پھرتی تھی. یا عابد شاہ بابا کی دادا کن بیٹھتی تھی. تو ہم لوگ کیا کرے، امیر الدین صاحب ہمارے دلبر سنگھ کے پونی صاحب ہمارا تینوں چارے مل کے بچوں کو گائڈ کرتا ہے. ہمارے مدرسے کے لیے چلے گئے چاروں بچوں. تو میں نے خالی عبدالباری صاحب کا جو بیان میں بولا، بچوں کو لے 2 بچے پڑھے، تھوڑا بہت پڑھ لیے، بچوں کی شادیاں ہو، 2 بچے حافظ عالم بن گئے. اب رمضان میں تراویح پڑھا ہے. کلیانی عبدالباری صاحب معلوم ہوا رشید صاحب کے مدرسے میں دیوانی کے 4 بچے پڑھ رہے. تو خوشی کے معنی اللہ کے مغفرت جو ابھی آدمی لے کر اب ہوا، بچوں کو کپڑے اور بستر جو پرانا تھا، میں تو 20-25 ہزار روپے کا سامان لائی ہوں بچوں کو پڑھنے کے لیے. اور ان کی خواہش تھی رمضان سے پہلے بھی، ان کی خواہش تھی کہ بچے جہاں پہ تراویح پڑھانے میں جا کے ملوں گا. تراویح پڑھنا ہو سکتا ہے کہ امامت کرے تو جا کے پہنچا ہے. یہ نہیں بولے کہ بھائی تو یہ کرا، بولے میاں بڑی خوشی کی بشیرآباد کو بھولک پور کے بچے جو سارا دن میرے کی بیٹی کے بچے، آج 2 بچے آپ سے قرآن عالم کی. جتنے لوگ اس میں تعاون کرے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے.